دیا آپ نے. جی شہاب الدین صاحب آپ تقریر شروع کیجئے. 6 منٹ ہر مقرر کے لیے ہیں. بہت شکریہ میڈم چیئر آج کا پرسن. مقابلہ کون جیتے گا, کون 6 منٹ میں اپنی تقریر مکمل کرے گا؟ پلیز آپ نے مجھے فلور دیا ہے تو مجھے بولنے کا موقع دیا جائے پلیز. شکریہ میڈم, مجھے توجہ چاہیے آپ کی. جی میں آرڈر آف دا ڈے میرے سامنے پڑا ہوا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فاٹا کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے. جس طرح 60 سال سے ہم چیختے چلاتے آ رہے ہیں کہ ہمیں NFC ایوارڈ میں شامل کیا جائے, ہمیں مرکزی حکومت کچھ دیں, یا ہمیں اپنے صوبے کے ساتھ شامل کیا جائے, یا ہمیں الگ صوبہ بنایا جائے, لیکن کوئی سنتا ہی نہیں, اور نہ کوئی سننے والا ہے. میڈم چیئر پرسن, مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فاٹا ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ فاٹا میں ریفارمز ہوں گے, وہاں پہ یہ ہوں گے وہ ہوں گے. الیکشن کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, شہری تعمیرات کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, سب چیز, ریلوے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, حالانکہ فاٹا میں ابھی تک ریلوے انٹروڈیوس بھی نہیں ہو چکی ہے. لیکن یہ کہ فاٹا ریفارمز کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے. اب بھی ہم FCR کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. جس اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے, ہمیں بار بار چیختا رہتا ہوں, چلاتا رہتا ہوں کہ جس اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم سیاست نہیں کر سکتے, یہ سیاسی لوگوں کی جگہ ہے, یہ قانون سازوں کی جگہ ہے, ہم قانون نہیں بنا سکتے ہیں, ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یا تو ہمیں پلیز چھٹی دے دیں, آپ ہم پہ بین لگائے, ہم یہ 12 بندے ہیں کہ ہم چلے جائیں, یا ہمیں مین سٹریم میں لائیں. دیکھیے جی, قومی اسمبلی کے سامنے اگر میری یہ باتیں آپ غور سے سنیں, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اگر میری ان باتوں پہ عمل نہ ہوا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے ووٹروں کے ہمراہ اسمبلی کے سامنے تاب دم مرگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھوں گا اور نہیں اٹھوں گا. پھر دوسری بات, اب فاٹا میں ایکسیسیبل اور ایکسیسیبل کا تصور ختم ہو چکا ہے. ہمارے فوجی جوان جو ہے, شیر جوان, وہ پہاڑوں کے سروں پہ پہنچ چکے ہیں, بارڈر تک پہنچ چکے ہیں, لیکن وہاں پہ ابھی تک سیاسی پابندیاں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک اگر فوجی لوگ جا سکتے ہیں تو سیاسی لوگ کیوں نہیں جا سکتے, اور اگر سیاسی لوگوں پہ پابندی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہاں پہ سیاسی لوگ جا کے وہاں پہ کسی کو ٹریننگ دیں گے؟ کیا سیاسی لوگ وہاں پہ دے کے کسی کی برین واش کریں گے کہ آپ جا کے وہ کرے؟ سیاست جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ اویئرنیس نہیں ہوتی. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی وہاں پہ فاٹا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا جائے. ابھی میں وہ ان علاقوں کا ذکر کروں گا جہاں پہ بلیک ٹاپ روڈز بھی موجود ہے, وہاں پہ اسپتال بھی موجود ہے, وہاں پہ سکولز بھی موجود ہے, لیکن میرے ایک پولنگ اسٹیشن کو 10 پولنگ اسٹیشن ہے میرے جہاں پہ میرا کنکریٹ ووٹ ہے. میڈم اگر آپ توجہ دیں, وہاں پہ میرا کنکریٹ ووٹ ہے. ان پولنگ اسٹیشنوں کو حکومت نے جان بوجھ کے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ لے آئے ہیں. کسی کو سانپ نے کاٹا ہے کہ وہ 22 کلومیٹر کا فاصلہ, سڑک نہیں, وہاں پہ کوئی پروجیکٹ نہیں, اور وہ 22 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے آئے گا اور ووٹ پول کرے گا. میں کسی کو پیسے دیتا ہوں یا کسی کو وہ دیتا ہوں کہ وہ آئے گا. میڈم یہ بالکل ابھی سے وہ دھاندلی شروع ہو چکی ہے. پچھلے الیکشن سے جو بائی الیکشن تھے میرے, وہاں اسی چیز دھاندلی شروع ہو چکی ہے. کھلے عام پیسے وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ دیتا ہے کہ اس بندے کی مخالفت کرو. میرے خلاف کھلے عام پیسے استعمال ہوئے. میرے پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ 22 کلومیٹر تک وہ شفل ہو چکے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جو پولنگ اسٹیشن ہے اسے دوبارہ اپنے علاقوں میں وہ لے جائے. آج میں کل کی بات کرتا ہوں میڈم. کل مومندی ایجنسی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر ایک 20 سالہ نوجوان نے خودکشی کیا, گولی ماری اپنے آپ کو. مجھے ابھی فون آ رہے ہیں اپنے علاقے سے. میں جب سے میں نے بناؤں میرے تحصیل کی بجلی 3 دن سے بند ہوتی ہے. ابھی بھی میرے تحصیل کی بجلی بند پڑی ہے, اور وہاں پہ 3 دن بعد صرف 4 دن کے لیے بجلی آتی ہے. آج ایک مومندی ایجنسی میں ایک بندے نے خودکشی کی ہوئی ہے. مجھے فون آ رہے ہیں کہ اگر ہماری بجلی بحال نہ ہوئی تو ہم بھی خودکشیاں شروع کریں گے, جس کی ذمہ دار حکومت ہوگی.
کہ کیونکہ 3 دنوں کا لوڈ شیڈنگ، اگر 4 گھنٹے کے بعد بجلی 4 گھنٹے کے لیے آتے ہے، وہ اس کا وولٹیج بھی آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا وولٹیج بھی کتنا ہے۔ اگر 3 دن کے ایک بندہ گزارا کر سکتے ہیں تو ہم سارے عمر گزارا کر سکتے ہیں، ہمیں بجلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ چھیڑیں گے بھی نہیں پھر کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات، میرا جو علاقہ ہے اس میں عثمان خیل تحصیل کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بجلی کا کام مکمل ہو چکا ہے، تیمرگرہ سے وہاں پہ تیمرگرہ میں ٹرانسفارمر لگ چکا ہے، لیکن وہاں پہ ہمارے منسٹر صاحب نے ایک پتہ نہیں، میں نے وہاں پہ کالنگ اٹینشن نوٹس بھی میں لے آیا تھا اسمبلی میں، لیکن کچھ بھی نہیں بنا۔ وہاں پہ ایک پتہ نہیں کس کی حکومت ہے، کس کا حکم چل رہا ہے۔ وہاں پہ جب میں جاتا ہوں ٹیسکو چیف کہتا ہے کہ یہاں پہ 300 کی وہ گنجائش ہے۔ جب جاتا ہوں پیسکو کی چیف کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اتنے کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پہ صرف کرنٹ کا مسئلہ ہے اور وہ ہمیں کرنٹ نہیں دے رہے، لوگ مر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں کرنٹ نہیں دے رہے، تو ان کے لیے کروڑوں روپے کیوں خرچ کیے اس کے اوپر؟ اس کا پھر آڈٹ کیا جائے اور اسے الٹا لٹکا دیا جائے کہ اگر ان کے پاس کیپیسٹی تھی نہیں تو وہ کیوں وہ لائن دے رہے تھے اور وہاں پہ لوگوں سے وعدے کر رہے تھے۔ ابھی بھی ایک غیر منتخب نمائندہ کوشش کر رہا ہے یہاں کے ایک منتخب وزیر کے ساتھ وہ مل کے وہاں پہ جا کے وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ بندہ ممبر رہے گا آپ افتتاح نہ کریں، جب یہ ختم ہو جائے گا ہم خدا کے وہاں کا افتتاح کریں گے۔ قسم خدا کی میڈم، کسی کا باپ بھی نہیں افتتاح بعد میں کر سکتے ہیں اور نہ بھی کر سکتے ہیں، میں ایک منتخب نمائندہ ہوں، یہ بات سن لے، سب سن لے، کان کھول کے سن لے۔ دوسری بات، کروڑوں کے فنڈز آ رہے ہیں باہر سے، کروڑوں کے فنڈز، اور وہ بھی ڈالرز میں آتے ہیں فاٹا میں، ہمیں تو NFC ایوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے، یہاں سے کچھ نہیں مل رہا ہے، صوبے سے کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک پہ گزارا کرتے ہیں، کبھی امریکنز کچھ دے دیتے ہیں، کبھی یورپی یونین کچھ دے دیتا ہے، لیکن وہ بھی اس میں آڈٹ کے لیے اس میں 1 ارب سے زیادہ روپے رکھے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ آڈٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا ہے، گورنر صاحب کو تو وہ تو وائس رائے صاحب ہے، اس کے ساتھ تو کوئی وہ نہیں کر سکتا ہے، پولیٹیکل ایجنٹ کے سیکرٹری کا آڈٹ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 ارب روپے جو ہے یہ کس لیے رکھے گئے ہیں، اور کیا ہم نے کبھی آڈٹ کر کے 1 ارب روپے کبھی کسی سے کسی کی جیب سے نکالے یا الٹا ہم 1 ارب اور بھی مقروض ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا جی۔ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹل کام ہوتے ہیں وہاں پہ ایک تحصیلدار، چوک دا گریڈ کا تحصیلدار وہ آ کے کہتا ہے میں نے اسکول کی منظوری کرائی ہے، وہ 17 گریڈ بیوروکریٹ جا کے وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے لیے وہ منظور کرائی ہے، 18 گریڈ کا پولیٹیکل ایجنٹ جا کے وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو پتہ نہیں اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ پرویز مشرف کے پاس بھی نہیں، وہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے اتنے اختیارات، تو ان کے پاس ہم جا بھی نہیں سکتے، ان کا ہم دیدار نہیں کر سکتے، تو ان سے ہم کیسے کہیں گے کہ اب جناب آپ ہمیں یہ ڈیولپمنٹل اسکیمیں دے دیں؟ آپ ہمارے جب قبائلی کے منہ کو دیکھیں گے تو وہ اسی طرح کی ہوگی، ہم سارا دن سوال کرتے ہیں سر یہ سوال ہے، سر یہ سوال ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یہ کرتے، خدا کے لیے ہم پر رحم کرے، ہم بار بار چیخ رہے ہیں، بار بار پکار رہے ہیں، ہمیں پولیٹیکل ایجنٹ سے نجات دلا دیجیے جی، ہمیں ایک منتخب ناظم چاہیے، ہمیں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پوری پاکستان میں چل پڑا ہے اور ہم ابھی تک وہی پرانے راگے لاپ رہے ہیں، یہ پولیٹیکل ایجنٹ ہے، یہ وائسرائے ہے، یہ فلانا ہے، 1947 میں ہم آزاد ہو چکے ہیں، آپ کو پاکستان مبارک، ہمیں پاکستان مبارک، لیکن آزاد پاکستان مبارک، یہ ہم کیا کس کے قانون کی نیچی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ میڈم پلیز آپ مجھے ایک موقع دیں، میں بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں، آپ کے 8 منٹ ہو گئے ہیں، خیر آپ بات کیجئے 1 منٹ میں، آپ پلیز، آپ بہت اچھی بات میرے حلقے میں میڈم، میرے حلقے میں 24 اسکوائر کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی ایکسچینج نہیں ہے، میں نے وہاں پہ ایک کوشچن جمع کرائی، میرے پاس وہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو PTCL کا محکمہ ہے وہ پرائیویٹائز ہو چکا ہے اور گورنمنٹ ابھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ میڈم آپ مجھے بتائیں، اب میں اتصالات کے وہ جو GM ہے اس کے پاؤں پڑوں گا، اس سے بھیک مانگوں گا،
یا میں جا کے ٹیلینار والوں کی بھیک مانگوں گا؟ میں کس کے پاؤں پڑوں؟ آپ مجھے جگہ تو بتائے کہ وہاں پہ جا کے اپنا فریاد تو کر لوں۔ ہمیں تو اپنے فریاد کے جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ فریاد کریں۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، سب کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، پولیٹیکل ایجنٹ سے بھیک مانگ رہے ہیں، گورنر سے بھیک مانگ رہے ہیں، گورنر کے سامنے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، سیکرٹری کے سامنے ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ نے ہم لوگوں کو آپ کا توہین کر رہے ہیں، یہ لوگ بیوروکریسی کے غلام بنا دیا ہے ہمیں۔ خدا کے لیے ہمیں بیوروکریسی کی غلامی سے نجات دلا دیجیے۔ امن و امان کی صورتحال، آخری بات میں وائنڈ اپ کر رہا تھا، امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ الیکشن کی باتیں ہوتے ہیں، الیکشن ہوگا، فلانا ہوگا۔ میرے بڑے محترم، میرے بزرگ ابھی چلے گئے وزیر داخلہ صاحب، وہ چرسدہ میں محفوظ نہیں ہے تو میں باجوڑا میں کیسے محفوظ رہوں گا؟ کل بھی ایک دھماکہ ہو چکا ہے، ایک ہفتے پہلے بھی ایک خودکش دھماکہ ہو چکا ہے، ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہو چکا ہے۔ کوئی مجھے گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں جلسہ کروں گا اور میرے جلسے میں کوئی دھماکہ نہیں ہوگا؟ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کے گورنر صاحب جب آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں قبائلی ہوں، لیکن وہ اوپر سے جب آتے ہیں تو ان کی ہیلی کاپٹر کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اتنے اونچا پرواز کرتے ہیں اور پھر آگے سیدھے بیٹھ جاتا ہے، وہ 4-5-6 دیواروں کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، ہم تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو جاتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، غمی میں جاتے ہیں، خوشی میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں۔ ہمیں کیا گارنٹی ہے؟ اور بات یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ رونا یا یہ رو رہے ہیں کہ ہمیں، اورنگزئی صاحب کی بات میں کوٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے منیر اورنگزئی صاحب کل اپنی اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں مروائے مت، ہمیں کوئی ترقی نہیں چاہیے۔ آپ لوگ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں، ہمارے خون پہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ہمارا خون بہ رہا ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں۔ میں پچھلی اسپیچ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم مر رہے ہیں، جب پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا ہے تو ہم سفر ہوتے ہیں، ہمارے بچے سفر ہوتے ہیں، ہم مرتے ہیں، لیکن ان کے انعامات اور اکرامات کس کو ملتے ہیں؟ کن کو ملتے ہیں؟ بنگلے کون بناتا ہے؟ ہم ساری جائیداد اگر میں بیچ لوں تو ایک ہی بنگلہ نہیں خرید سکتا اسلام آباد کے اندر، لیکن وہاں پہ ایک بندہ آ کے نوکری کرتا ہے تو 1 مہینے بعد وہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں کوٹھیاں بناتا ہے۔ جو 1 سال نوکری کرتا ہے تو ہمارے پیسے لوٹ کے وہ پشاور اور اسلام آباد میں پلازے بناتا ہے۔ کب تک ہوگا یہ سب کچھ؟ کب تک؟ میں پوری وہاں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپوزیشن اور حکومتی ارکان سب سے کہ خدا را ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ جی، آرٹیکل 247 میں کوئی امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹیکل 247 نے خود وہ راستہ دیا ہوا ہے جس سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میڈم تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب فوزیہ وہاب صاحبہ 6 منٹ میں تقریر مکمل کر کے بتائیں گی پورے ایوان کو۔ تھینک یو چیئرمین۔